پرندے بن چکے ہیں۔ یہ لوگ جب تک اپنے عوام کا خون نہ چوسے ان کو چین نہیں آتا ہے، اور اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان ہی ریاست ہے۔ ریاست برائے مہربانی بند کمروں کے جو فیصلے آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کو غلط کوئی گائیڈ کر رہا ہے۔ زور زبردستی سے آپ اس ملک میں نہ اس ملک کے عوام کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ نکلے عوام کا سامنا کریں، عوام سے پوچھیں، عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتی ہے، عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ کس کو چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے۔ یہ کون آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے؟ غلط مشورے دے رہا ہے۔ آئے عوام میں السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک ایسا انکشاف سامنے آیا ہے جس نے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی۔ آخر وزیر اعلیٰ آفریدی نے ٹی ایل پی سے متعلق طاقت کے استعمال کے بجائے مذاکرات پر زور کیوں دیا؟ کیا پس پردہ کوئی بڑی حکمت عملی ہے یا پھر حالات کسی نئے موڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ آفریدی نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو عمران خان کا آمنے سامنے مقابلہ کرو۔ تم لوگوں میں ہمت ہوتی تو تم لوگ جیل میں نہیں اسے باہر نکال کر اس سے مقابلہ کرتے۔ آئے ناظرین، سب سے پہلے یہ زبردست ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیں۔ بند کمروں کے فیصلے اور یہ غلط مشورے آپ کو مزید تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جو مین سٹیک ہولڈر ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، جو عوام کی ووٹ سے آتے ہیں، جو اصل میں عوامی نمائندے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان سے سنیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اور کس کے ذہن میں آپ کے لیے کیا ہے۔ میں شدید الفاظ میں آج ٹی ایل پی کے جو شہداء ہوئے ہیں اس ظلم و جبر و فسیعت کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ میں انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے بھی خیبر پختونخوا کے 26 نومبر کے شہداء ہیں، میں تمام کے گھر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، وہاں حاضری ضرور لگاؤں گا انشاءاللہ۔ اسپیکر، انہوں نے ہمیشہ تمام فیصلے بند کمروں میں کیے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیے ہیں۔ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر دہشت گردی ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے، وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز، ہمارے پارلیمنٹیرین، وہاں لوکل عوام، وہاں کے معیدین، وہاں کے مشران، ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا۔ ان سے آپ نے پوچھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے، تب اس کا حل نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھا پاکستان کا، تب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی، جس سے پاکستان کے اتنے اچھے خاصے تعلقات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب وہاں گیا، وہاں اس نے بات کی۔ کا دل اور نیت صاف ہونی چاہیے، عوام کا سوچنا چاہیے، مثالی بننا چاہیے، اعتماد اس کا بحال ہونا چاہیے۔ تو جس کی آپ کے ساتھ نہیں لگے گی وہ بھی آپ کی بات سنے گا، کی لگتی ہے وہی خفا ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ان 3 سالوں میں افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی ٹینشن نہیں رہی۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے افغان بہن بھائی یہاں آپ کے ساتھ 40 45 50 سال سے رہ رہے تھے، ان کو آپ دھکے مار کر نکال رہے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ جس بندے کو ہم نے 40 45 50 سال اس ملک میں جگہ دی، اس کی یہاں رشتہ داریاں بنی، وہ یہاں پر پیدا ہوا، یہاں پر جوان ہوا، یہاں پر بوڑھا ہوا، اس کو آپ جو ہے دھکے مار کر نکال رہے ہیں۔ تو ایسے جو ہے پالیسیاں نہیں بنتی۔ ادھر حکومت
خیبر پختونخوا ہم علی امین بھائی کا جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ان کو یہاں سنبھالا، جگہ دی، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، ان کو آن کیا، ان کو عزت دی. یہ ہوتا ہے عوام کے لیے کام کرنا، یہ ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے سوچنا. یہاں پر جو ہے وہاں پر اٹیکس ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. میں مرکزی حکومت کو اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ افغانستان کی پالیسی پر نظر ثانی کریں، وہاں کے لیے جو بھی پالیسی بنائیں. حکومت خیبر پختونخوا کو، یہاں کے لوکل ریپرزینٹیٹیوز کو آپ اعتماد میں لیں. انشاءاللہ تعالی اس سے مثبت جواب آئے گا. جناب اسپیکر، ملٹری آپریشن کے علاوہ جو ڈرون اٹیک سے، مارٹر گولوں سے اور جیٹ بمبارمنٹ سے ہمارے معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس پر بھی پوری قوم رنجیدہ بھی ہے، غمزدہ بھی ہے اور تشویش میں بھی ہے. اس کے لیے جس طرح میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ایک واضح پالیسی لائیں گے کہ کوئی بھی بندہ آئین اور قانون سے مبرا نہ ہو، اس کو یہ استثناء حاصل نہ ہو کہ وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے یا بمبارمنٹ کرتا ہے، اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. اور جب لوگ احتجاج کرتے ہیں آپ کے سامنے تو آپ سامنے سے فائر کرتے ہیں، لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور اوپر سے پھر کہتے ہیں کہ خارج نے فائرنگ کی. تو ایسے لوگوں کو ہم نے قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا، کیونکہ اس طرح سے یہ ظالم بن رہے ہیں. 5 بندوں پر ہم کچھ کہتے نہیں ہیں تو یہ 21 مارتے ہیں. آج 21 ہیں، کل 50 ہوں گے، کل 50 ہوں گے، پھر 100 ہوں گے. ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ پشتون تحفظ موومنٹ کو انہوں نے کل عدم کیا ہوا ہے. منظور پشتین کو اور ان کے پولیٹیکل ورکرز کو جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو شیڈول 4 میں ڈالا ہوا ہے. میرے حلقے کا ملک نصیر کو کی خیل ان کو بھی شیڈول 4 میں ڈالا ہے. اس طرح کے ہمارے باقی دوست نجیب ممون اور بہت سے دوست شیڈول 4 میں ڈالا ہے. میں مرکزی حکومت سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے ان کو قلعدم کیوں کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو شیڈول 4 میں ڈالتے ہیں تو خواہ اس نے پاکستان اور پاکستان کے خلاف کچھ کیا ہوگا بھی لینا ضروری ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے بڑے دہشت گرد جن کو بندوق چلانے کا طریقہ نہیں آتا اور آپ اس کو شیڈول 4 میں ڈال رہے ہیں انہوں نے اصل میں کیا کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس پالیسی پر ہم پورا زور ڈالیں گے کہ اس پر نظر ثانی ہو. جناب اسپیکر، 9 مئی ہم سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف فالس فلیگ آپریشن تھا، صرف پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے. ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے یا ہمارے جو باقی ورکرز ہیں ان کو دبانے کے لیے کیا گیا تھا. باقی پاکستان میں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن خیبر پختونخوا میں جو ریڈیو پاکستان کو چلایا گیا تھا اس کی انکوائری میں کال کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اس کا پتہ چلے گا کہ اس میں کون ملوث تھا. جناب اسپیکر، 9 مئی کے بعد جس طرح کے الزامات لگے، جس طرح کے پریس کانفرنس ہوئے، جس طرح ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کی تذلیل کی گئی، تو یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو
ختم کرنے کے لیے تھا۔ پرسوں ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک بندہ خود اسلام آباد اور پنڈی سے یہاں پشاور آیا اور پریس کانفرنس کی۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے حق میں اتنی صفائی دیتا ہے، وہ اپنی حق میں اتنی صفائی دیتا ہے، اسے کہو کہ ہمیں سب دکھائی دیتا ہے۔ جناب اسپیکر، ریاست عوام ہے اور عوام ہی ریاست۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے بیان پر بات کریں گے جس نے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی۔ عنوان کے مطابق ٹی ایل پی سے متعلق حالیہ صورتحال کے بعد وزیر اعلیٰ آفریدی نے اپنی پہلی اہم تقریر میں واضح الفاظ میں کہا کہ مسائل کا حل طاقت کے استعمال میں نہیں بلکہ مذاکرات، برداشت اور باہمی گفتگو میں ہے۔ آخر اس بیان کی اہمیت کیا ہے، عوام اس پر کیا سوچ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، آئیے پہلو کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی ملک میں کوئی سیاسی یا مذہبی کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے عوام یہی چاہتے ہیں کہ حالات جلد از جلد معمول پر آئیں۔ ایسے وقت میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے ایسا راستہ اختیار کرے جس سے مزید نقصان نہ ہو۔ عنوان کے مطابق وزیر اعلیٰ آفریدی نے بھی اپنی تقریر میں اسی موقف پر زور دیا کہ اختلافات کو بات چیت کے ذریعے ختم کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہر مسئلے کا جواب صرف سختی سے دیا جائے تو وقتی طور پر حالات تو قابو میں آ سکتے ہیں لیکن دلوں میں موجود فاصلے ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام متعلقہ فریق ایک میز پر بیٹھ کر اپنے تحفظات پیش کریں اور ایسا حل نکالیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ وزیر اعلیٰ آفریدی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام، معاشی بہتری اور قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اگر ہر روز احتجاج، کشیدگی اور ٹکراؤ کی فضا قائم رہے گی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان عام شہری کو ہوگا۔ کاروبار متاثر ہوں گے، سرمایہ کاری کم ہوگی اور روزگار کے مواقع بھی محدود ہو جائیں گے۔ ناظرین، جب بھی ملک میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو صرف سیاستدان ہی نہیں بلکہ عام لوگ بھی اس کے اثرات محسوس کرتے ہیں۔ بازاروں میں سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں، تعلیمی ادارے متاثر ہوتے ہیں اور عوام کے روزمرہ معاملات بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ مسائل کا مستقل حل صرف مذاکرات اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی نکالا جا سکتا ہے۔ عنوان کے مطابق وزیر اعلیٰ آفریدی نے اپنی تقریر میں برداشت، صبر اور قومی اتحاد کا پیغام بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ اختلاف رائے پر ہر معاشرے میں موجود ہوتا ہے لیکن اختلافات کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہر شخص دوسرے کی بات سننے کی کوشش کرے تو بہت سے تنازعات پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ اس بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں مختلف آراء سامنے آئے۔ کچھ لوگوں نے اس موقف کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ ملک کو اسی قسم کی سوچ کی ضرورت ہے، جبکہ بعض ناقدین کا کہنا تھا کہ صرف بیانات کافی نہیں بلکہ عملی اقدامات بھی ضروری ہیں تاکہ عوام کو واضح تبدیلی نظر آئے۔ اسی دوران عوام کی جانب سے بھی مختلف رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کچھ شہریوں نے اس بیان کو خوش آئند قرار دیا جبکہ کچھ افراد نے مطالبہ کیا کہ حکومت تمام فریقین کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کرے تاکہ مستقبل میں ایسے حالات دوبارہ پیدا نہ ہوں۔ اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی بڑے مسائل آخر کار مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے تجزیہ کار بھی یہی رائے دیتے ہیں کہ بات چیت ہمیشہ تصادم سے بہتر راستہ ثابت ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ آفریدی نے اپنی تقریر میں عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ قانون کا احترام کریں، افواہوں سے بچیں اور صرف مستند معلومات پر یقین کریں، کیونکہ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر غلط خبریں بہت تیزی سے پھیل جاتی ہیں جس سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ عوام کے مسائل کو ترجیح دی جائے، امن و امان برقرار رکھا جائے اور ایسے فیصلے کیے جائیں جو ملک کے مفاد میں ہوں۔ ان کے مطابق قومی مفاد کو
ہمیشہ ذاتی یا سیاسی مفادات پر ترجیح دینی چاہیے۔ ناظرین، اگر ملک میں امن و امان ہوگا تو معیشت مضبوط ہوگی، سرمایہ کاری بڑھے گی، نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور ترقی کا سفر بھی تیز ہوگا۔ لیکن ہر وقت کشیدگی کا ماحول رہے تو اس کا نقصان پوری قوم کو برداشت کرنا ہوگا۔ اس لیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں تمام سیاسی اور مذہبی قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن قومی مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ عنوان کے مطابق وزیر اعلیٰ آفریدی کا یہ بیان سیاسی ماحول میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوگا کہ حکومت اور دیگر متعلقہ فریق اس معاملے پر کیا عملی اقدامات کرتے ہیں اور کیا مذاکرات کے ذریعے مستقل حل کی طرف پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ کیا آپ کے خیال میں ملک کے موجودہ مسائل کا حل مذاکرات میں ہے یا کسی اور طریقے میں؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔